کو معطر و منور منور فرماتے ہیں. حصول برکت کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دربار عالیہ ٹھمکول شریف. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ نے جتنی آپ سب کو آواز دی ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، آخری نشست جاری ہے، دعا کی گھڑیاں قریب ہیں. ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. صلاۃ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. گونج پڑ جائے بلند آواز سے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد امیر بزم محبت، جگر گوشہ غوث زمان، روشن ضمیر، پاسبان غوثیت، امام الذاکرین، جگر گوشہ غوث زمان قبلہ پیر بادشاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، پی جی سرکار، سادات کرام، مشایخ اعظام، علماء کرام، برادران شریعت و طریقت، معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کیا خوب کہا، آج یہ حسین منظر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دن یہاں ذکر کی رانائی ہے. بولے لاکھوں کا اجتماع ہے، ہمیں بار بار نہیں کہنا یہ آخری نشست ہے، یہ ذکر کریں، یہ بھی دعا میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ کا. آج کے دن یہاں ذکر و فکر کی رانائی ہے اور کہکشاں سین گمگول میں اتر آئی ہے. سامعین محبت، وقت قلیل پیر جی کے حکم کے مطابق حاضری لگانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. گمگول شریف سے نسبت رکھنے والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے. دائیں بائیں یہ میلہ لگا ہوا ہے، یہ میلہ لگا نہیں ہے، یہ لگایا گیا ہے. ذرا کہے سبحان اللہ. میرے پیر بھائیوں کا حق ہے، جو مرید ہے وہ بولے. ہاتھ اٹھا کے پیچھے تک لاکھوں کا اجتماع ہے، یہ سبحان اللہ کا ذکر کرے، ایثار ثواب ہوگا. میں اب یہ کر رہا ہوں، یہ جو میلہ لگا ہوا ہے نا، یہ اپنی کوشش سے نہیں، اپنی کوشش سے نہیں. سادات بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا اس مجمع میں، لیکن یہ بتاتا ہوں اپنی کوشش سے نہیں. اپنی کوشش سے لوگوں نے اپنے راستے کھولے لیکن بند ہو گئے. کیونکہ محرم ہے، بارگاہ حسینیت میں یہ نذران عقیدت پیش کر کے آگے جا رہا ہوں. ارے اپنی کوشش سے ہزاروں یزید بنتے ہیں، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. اپنی کوشش سے ہزاریں چراغ چلتے ہیں. مجھے کہنے لگے حضرت یہ میلہ کس نے لگایا؟ میں نے کہا خود نہیں لگایا، لگانے والے نے لگایا. کملی والے نے زندہ پیر کو بٹھایا. آج مجھے اور آپ سب کو زندہ پیر نے قدموں میں بلا لیا ہے. بلا لیا. اپنے مقدروں پہ ناز کرو. نقشبندی اور شہنشاہ گنگول سے نسبت رکھنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح نا، بادشاہ صاحب کے پہلو میں کیسی کیسی روشن ہستیاں بیٹھی ہیں. عیدگاہ والے یہاں موجود، چورا شریف والے یہاں موجود، قادری یہاں موجود، نقشبندی یہاں موجود. چشتیوں کے پیشوا سلطان الہند کی بارگاہ سے بلال چشتی صاحب تشریف لائے تو دنیا والے یہ نظارہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. سرکار مدینہ کی توجہ اس طرف، شہنشاہ بغداد کی توجہ اس طرف، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تصوف متوازی دین ہے، ان کو ہم آج گنگول شریف کے اس بارگاہ غوثیت سے پیغام دے رہے ہیں. آنکھیں کھولو، آؤ ان فقیروں کے ڈیرے. اے طرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. ارے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. سرکار
کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. زندہ پیر صاحب، نعرہ تکبیر. میں خود ہی نعرہ لگاتا ہوں، ہاتھ کھڑے کریں، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ گنگول شریف. بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ ذکر، یہ جگہ آباد ہوئی حکم خدا سے ہوئی، حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. میں کل بھی قبلہ بلال چشتی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہر پیر اپنے مرید کو کہیں بٹھاتا ہے، یا یہ خواجہ اجمیر ہے، یہ خواجہ یا خواجہ گنگول ہے، جو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، رسول اللہ کی مرضی سے بیٹھے ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا کی مرضی اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ جو میلے لگے ہیں نا، میرے زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر حضور نے نگاہ کرم کی، ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا بیٹھ جاؤ. حضور زندہ پیر صاحب کی چہرے اقدس پر نگاہ مازاغ ٹک گئی. حضور نے زندہ پیر کو دیکھا، زندہ پیر نے حضور کو دیکھا. اور مریدوں کتنے مقدر والے ہو، تمہیں اس نے دیکھا ہے جس نے رسول کو بھی دیکھا ہے اور رب کے چلنے کو بھی دیکھا ہے. اس سے بڑی جنت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی جنت اور کیا ہوگی؟ بتائیں مجھے. علماء بیٹھے ہیں تمام، ہم امت کو ملانے والے ہیں، فقیر کاٹنے کا کام نہیں کرتا. چشتی بیٹھے ہیں، اگر ان کا ذکر نہ کروں تو یہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں. میں تو سب کا غلام ہوں، جو میرے مرشد کے آستانے پہ آئے ہیں میں تو ان کے سبوں کا بھی غلام ہوں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کینچی تحفے میں پیش کی، فرمایا بیٹا کینچی نہ لے کے آنا، فقیر آنا ہو تو سوئی اور دھاگا لے آنا، کیونکہ فقیر کا کام کاٹنا نہیں ہوتا، فقیر کا کام جوڑنا ہوتا ہے. یہ جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، آؤ. یہ اپنی کوشش سے نہیں، پیر جی میں ان کا جلوہ نظر آ رہا ہے، بادشاہ جی میں ان کا جلوہ نظر آ رہا ہے. اللہ کریم نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. حضور زندہ پیر صاحب نے آقا کے چہرے کو دیکھا، آقا نے آپ کو یہاں پر بٹھایا. مریدوں تمہارے لیے تحفہ دے رہا ہوں عرس کا. عرس میں آ کے ہم بھی بڑے نخرے کرتے ہیں، کوئی خطیب ہونا خان ہو، مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے لنگر نہیں ملا، مجھے بیڈ نہیں ملا. رات کو میں کمرے میں گیا، سارے سو رہے تھے. میں نے کہا یہ میرے حضور کے مہمان ہیں، میں باہر نکل گیا. میں بتانا چاہتا ہوں حضور زندہ پیر صاحب یہاں پر حوالہ دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. اما عائشہ نے یوں نگاہ بلند کی، سن رہے ہیں میری بات، ام المومنین خدیجہ صدیقہ کائنات. اما عائشہ نے نگاہ بلند کی، آسمان کو دیکھا، تارے نظر آئے، آسمان کے تارے نظر آئے. ادھر آسمان پر تارے، ادھر آسمان، زمین سے اوپر آسمان، یہاں پر نبوت کا آسمان. میری اماں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں کے مطابق؟ ایسے نہیں سناؤں گا بھائی. آخری جملے پیر صاحب میں اجازت چاہتا ہوں، بلند آواز سے ذرا کہے سبحان اللہ. عرض کرتی ہیں اما عائشہ یا رسول اللہ جتنے آسمان کے تارے ہیں آپ کے غلام میں کوئی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مطابق جتنے یہ تارے ہیں اتنی اس کی نیکیاں ہوں؟ اما بھی جانتی تھی صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات، ماں بیٹی، ماں بیٹی، بیٹی اور باپ بڑی شان والے. اعتراض فرش پہ ہوتا ہے، اعتراض فرش پہ ہوتا ہے، جواب عرش سے نازل ہوتا ہے. نقشبندیوں تمہیں فضیلت ہے، سیدھی اس سلسلے سے ہو. اگر زمین پر کوئی اعتراض کرے تو عرش سے اس اعتراض کا جواب آتا ہے. کئی لوگ اعتراض کرتے تھے یہ گنگول شریف کیسا ہوگا. کل رات کو پھر بلال صاحب آئے تو جب دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا واقعی یہ جگہ خدا کے ذکر سے آباد ہوئی ہے، پیر صاحب کی محنت سے آباد ہوئی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں جتنے آسمان کی تارے اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا، پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف تک دے رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں.
رضی اللہ تعالی عنہ. اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں. جناب صدیقہ کائنات خاموش ہوئی. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دل کی تختیاں پڑھتا ہے. فرمایا عائشہ تو پریشان ہو گئی, میں نے تیرے بابا کا نام نہیں لیا. لے سن ابو بکر کا مقام کیا ہے. عمر تیرے بابا ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. واقعہ پھر کبھی بیان کروں گا. جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں, علماء کی توجہ اور پیران نظام کی شفقتوں کی طالب ہوں, اور پوری دنیا میں یہ میسج جا رہا ہے. مجھے بتاؤ فاروق اعظم نے کچھ نیکیاں جلوت میں کی ہیں. آپ پیر صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں, یہاں نیکی درود پڑھتے ہیں, پیر صاحب دیکھ رہے ہیں. آپ گھر میں اکیلے ہیں, ساری دنیا سو رہی ہے. آپ نے گھر میں اللہ اکبر کہا, نبی آقا پر درود پڑھا. یہ تو خلوت کی نیکیاں ہیں نا. سائنس آج تک نہیں بتا سکی آسمان کے ستارے کتنے ہیں. آقا تیرے علم پہ قربان جاؤں, میرے آقا نے کیوں فرمایا, کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں. اس لیے کہ تارے بھی نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوئے, سورج بھی نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوا. ہم اسی لیے فقراء کے قدموں میں کہتے ہیں خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا اور اس سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا. خلوت میں بھی نیکی, جلوت میں بھی نیکی. عمر نے جی بنا خلوت میں بھی نیکی, جلوت میں بھی نیکی. تو پیر ہوتا ہی وہ ہے جو مرید کی جلوت کی نیکی سے بھی واقف ہو اور خلوت کی نیکی سے بھی واقف ہو. کہو سبحان اللہ. زندہ پیر صاحب کے غلاموں, آخری میں جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے. آخری پھر میں قبلہ پیر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. پیر ہوتا ہی وہ ہے جو مرید کی جلوت سے بھی واقف ہو باذن الہی, نبی کی عطا سے. پیر نہ ہو پیر ہو, ولی نہ ہو ولی اللہ ہو. یہاں پیڑیں بھی بڑی آ گئی ہیں. ارے ولی ہوتا کون ہے؟ ذکر اللہ, جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ارے غالب ندی میں دوست تھے, آتی ہے بوئے دوست. یہ زندہ پیر کا چہرہ انور ذرا تصور میں لو. چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے, کبھی اس روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, گنبد پر نظر پڑتی ہے, اللہ اللہ ہوتی ذات جاری ہو جاتی ہے. آمین آمین آمین. آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. زندہ پیر صاحب فرماتے تھے, میں علماء کی خدمت میں جو میرے پیر بھائی ہیں, نعت خوان ہیں, خلفاء ہیں, ان کے جوڑوں کی خاک لے کر میں ان کی خاک ہوں, لیکن یہ جملہ سب کی نظر کر رہا ہوں اور صاحبان طریقت کو بھی اچھا لگے گا. اس لیے کہ ہر ولی کی نسبت سرکار سے ہے اور سرکار کے سب کو نوازا ہے. وہیں نئی دنیا شوق ہے آباد, جہاں جہاں بھی تیرے جلوے آقا مسکرائے ہیں. زندہ پیر صاحب نے فرمایا, جب کہ کوئی میرا مرید اپنے گھر سے دربار کے ارادے سے چلتا ہے, مجھے اس وقت پتہ چل جاتا ہے. گھر سے جب چلتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں, یہاں پر پہنچ جائے تب بھی ہماری نظر میں رہتا ہے, جب واپس جائے تب بھی ہماری نظر میں رہتا ہے. آقا ماجرا کیا ہے؟ کہا میرا کمال نہیں. جب بھی دعا کی زندہ پیر صاحب نے, ابھی بادشاہ صاحب بھی کریں گے, زندہ پیر صاحب نے کبھی اس دربار کو اپنا دربار نہیں کہا, اپنا دربار نہیں کہا. یہی کہتے تھے کہ یا اللہ اپنے گھر سے کسی کو خالی مت بھیج, اپنے گھر سے کسی کو خالی مت بھیج. اس وقت کہا مولا میرا نہیں تیرا گھر ہے. جب دنیا سے چلے گئے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ایسے سچوں کے ساتھ رہو. تم نے زندگی میں کہا میرا گھر نہیں ہے تیرا گھر ہے, اب قیامت تک میرا وعدہ ہے یہ میرا بھی گھر ہے تیرا بھی گھر ہے. تو پیر کی نظروں میں آنے والوں, آؤ محبت سے تقسیم کرتے ہیں, عقیدت سے تقسیم کرتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یقیناً جو یہاں پر ہیں, گھروں میں ہیں, قبلہ بادشاہ صاحب جب دعا کریں گے, بادشاہ ہوئے نا, وہ بادشاہ ہیں مسند پہ پہلو میں معصوم شاہ صاحب, یہاں جمال اور کمال کے لیے نقیب اللہ اور حبیب اللہ شاہ صاحب, شفقتوں کے لیے جنید شاہ جی, انعام اللہ شاہ جی, اور پوری دنیا سے اپنے غلاموں کو بلا کر نواز رہے ہیں کہ وظیفہ جان لا الہ الا اللہ بنا لو اور مسیح کا مرکز و محور محمد رسول اللہ بنا لو. نقیب ملت اسلامیہ اور پیر طریقت
رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام زیب سجادہ آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف پاکستان سے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے قلوب اذہان کو فیضان نقشبندیت اور فیضان علویت سے منور فرمائیں. وہیں پر لے آتے نعرہ تکبیر. بھائی پتہ لگے کہ مہمانوں کا استقبال کس طرح ہوتا ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. خدا کا خاص ایک احسان